بڑے پیر دستگیر ہرے جھنڈے کے جگہ پہ بڑے پیر ہرے جھنڈے کے جگہ پہ بڑے پیر دستگیر السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید علی نواز شاہ، پروگرام اولیاء اللہ میں۔ اس وقت ہم مزید 15 سے جہاں ایک مزار ہے بابا ولایت علی شاہ صاحب کا۔ کون ہے یہ بابا ولایت علی شاہ صاحب؟ اس سلسلے سے اور ان کے مزار پہ اتنے لوگ آتے ہیں اور وسیلے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منت و مراد اپنی پاتے ہیں، اور آج ان کے پوتے ہمارے سامنے موجود ہیں جو سمجھیے یہاں کے کرتا دھرتا سجادہ نشین۔ آپ کا ہم انٹرویو لیتے ہیں اور آپ ہی سے پوچھتے ہیں یہ بابا آپ کون ہے، کہاں سے اہل بیت سے کا سلسلہ ہے، تو آئیے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت صاحب، بابا ولایت علی شاہ صاحب آپ کے دادا ہیں جی، جیسا کہ ہمیں پتہ لگا، اور ماشاءاللہ بڑا فیض دنیا لیتی ہے، اور آپ کا سلسلہ کہاں سے ہے؟ آپ پوری ذرا حضرت صاحب کی ہسٹری فرمائیے گا۔ بابا صاحب حضرت خواجہ غلام فرید صاحب سے بیعت ہیں، اور آپ کو جو فیض ملا وہ حضرت ابو علی شاہ قلندر سے ملا، اس لیے کہ جب آپ وہاں خدمت میں تھے 10 سال تک آپ نے گونگے اور بہرے بن کے وہاں خدمت انجام دی، تو ایک دن حضرت ابو علی شاہ قلندر کا اشارہ ہوتا ہے حضرت خواجہ غلام فرید صاحب کو کہ اس بچے کا فیض ہمارے پاس ہے، اسے آپ اپنے پانی پر بھیج دو۔ تو ایک رات کے لیے بابا صاحب وہاں گئے تھے، اور وہاں آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو علی شاہ قلندر کو اپنے مزار پہ ایسے دیکھا کہ جیسے گھوڑے کے اوپر سوار ہوتا ہے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ سیدھے یہاں سے 30 سال تک تو بیابانوں میں ریگستانوں میں عبادت کرو گے، اس کے بعد 12 سال آپ سمندر کے اندر رہ کے عبادت کرو گے۔ تو اس وقت وہاں بنی تھی ایک، تو 30 سال تو آپ نے یہاں کی، 12 بار آپ نے دریائے جمنا کے اندر چلا کاٹا، اور مغرب کے بعد آپ گھسا کرتے تھے پانی کے اندر، اور صبح فجر میں نکلا کرتے تھے، اور یہ پنڈلیوں کا گوشت جو تھا سب مچھیاں کھا گئی تھی۔ آخر ایک دن آپ کو ابو علی شاہ قلندر کا اشارہ ہوتا ہے کہ اب تمہاری عبادت ختم ہو گئی، اب جو ہے باہر نکل آؤ۔ تو آپ ابو علی شاہ قلندر کے یہاں رہتے تھے، یا اپنے نظام الدین اولیاء، یا اپنے خواجہ بابا فرید کے یہاں۔ تو ایک دن پانی اپنے جب پاکستان بننے سے پہلے دسمبر کے اندر آپ نے فرمایا کہ ہمیں پاکستان جانے کا حکم ملا ہے، تو آپ وہاں سے انڈیا ہوتے ہوئے 57 سے پہلے یہاں آ گئے تھے۔ آپ کا جو سلسلہ نسب حضرت ایوب انصاری سے ملتا ہے، صحابی رسول سے، اور وہیں یحییٰ مدنی جو تھے آپ کے بڑے تھے۔ اور چونکہ ہمیں محبت جو ہے کس وجہ سے کہ آپ کو ابو علی شاہ قلندر سے فیض ملا میرے دادا کو، اور یہ جو کچھ بھی یہاں دیکھیں یہ صرف اللہ کے ذکر کا کمال ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سمجھیں کہ آپ یہاں آئے، اور آپ کے چاہنے والوں میں لیاقت علی خان، عبدالرشید، غلام محمد میرا، شہزادی عابدہ سلطانہ، یہ سر فہرست تھی، جنرل سلیم جو یہاں کا GOC رہا تھا وہ بھی یہاں آیا کرتے تھے۔ یہاں اپنے کیا کہتے ہیں غلام میاں محمد سنگرو بھی تشریف لائے۔ تو بابا صاحب کی تو یہ، لیکن وصال سے پہلے جو ہے آپ غریبوں کی امداد کیا کرتے تھے، جو اپنے نیچے سے نکلا کرتا تھا، لوگ دیکھے نہیں جاتے تھے، دست غیب تھی آپ کو۔ اور پھر اس کے مرنے سے پہلے آپ نے یہ جگہ بھی کھدوائی اپنی خود، اور چراغ جلانا بند کر دیا تھا۔ عجیب طریقے کے فقیر آنے شروع ہوئے تھے، لیکن آپ 57 کے اندر وصال پا گئے، اور آپ بروز جمعرات وصال پایا تھا آپ نے، اور 57 میں دفن ہوئے۔
اس کے بعد میرے والد تھے، اس والد کے بعد انشاءاللہ یہ ناچیز خدمات انجام دے رہا ہے۔ میرے ساتھ یہ بچے اپنے اطلان انصاری، ذیشان انصاری میرے ساتھ ہیں، اور ہم درگاہ کا نظام چلا رہے ہیں۔ ہماری درگاہ کے اندر نہ تو کوئی شریعت کے خلاف کام ہوتا ہے، عورتوں کا الگ انتظام ہے، مردوں کا الگ۔ ابھی آپ نے دیکھا عورتیں الگ کھا رہی ہیں، انہیں عورتیں بانٹ رہی ہیں، اور مردوں میں جو ہے مرد ہی چلتا ہے۔ نہ ہمارے یہاں سگرٹ ہے، نہ چرچ ہے، نہ کوئی اور خرافات ہے۔ اللہ کے ذکر کے لائے، اس لیے کہ اللہ کے ذکر سے بڑی چیز ہی کوئی نہیں ہے، اور جتنا بھی سب کچھ ہے کہ اللہ کے ذکر کا والے بندے کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آنے والا مجھ سے ناراض نہ ہو، اور یہ کہ ہمارے یہاں یہ سمجھیں کہ ہم نے اس طرح کر رکھا ہے کہ بعد نماز عشاء درگاہ کا گیٹ بند ہو جاتا ہے، صبح فجر میں کھلتا ہے، نماز پڑھی، پھر اس کے بعد 10 بجے کھولتے ہیں۔ باقی اور کسی اور سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کی یہ تاریخ پیدائش کیا تھی؟ میری بابا صاحب کی تاریخ پیدائش تھی 1842۔ 115 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا، اور آپ اس کے بعد میرے والد تھے، اور بابا صاحب نے اپنی زندگی میں وصیت کی تھی سن 1923 میں، جب میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا، 100 سال پہلے، کہ ہم جس جگہ جو چیز بنائیں گے اس کا والد حافظ فاروق احمد انصاری اور نسل بعد نسل پہ سرکلہ ہوتا رہے گا۔ میرا نام بھی بابا صاحب نے خود رکھا، میرے لیے دعا بھی فرمائی۔ ہمارے یہاں بیٹے نہیں جیتے تھے، تو ابو جب آئے یہاں میرے تو کہا جاؤ تمہارے بیٹا ہوگا۔ انہوں نے کہا جی کہ وہ مری جا کے لگا اب ہوگا، تو مجھے دیکھیں آپ اٹک گئے تھے، نام بھی میں نے رکھا تھا، اور اس وقت یہ عالم تھا کہ ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک وقت کا ناشتہ کیا تو میری والدہ نے بابا صاحب کو والد کو کہا کہ بھائی دوپہر کا تو ہے ہی کچھ نہیں، کہنے کہ جاؤ جا کے دیکھو بہو کو سب کچھ موجود ہے۔ جب بورچے خانے میں گھستی ہیں تو وہاں 6 مہینے کا راشن بھی پڑا تھا، اور ایسا پڑا تھا جیسے گوشت کوئی ابھی کاٹ کے گیا ہو بکرے کا۔ لوگوں نے کھایا، تو بھائی یہ بات ہے، اللہ والوں کی شان ہے، پہلی کرامات ہے۔ اچھا، بہت سے لوگ سجدہ تو رب نے فرمایا کہ صرف میں ہی ہوں، میرے سوا کوئی نہیں ہے، تو یہاں پہ اس نے اپنے نور سے ایک نور پیدا کیا اور اس کو ایک جار میں رکھا، اور بڑے پیار سے اللہ پروردگار فرماتا ہے، درود و سلام پڑھتا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور خود بھی فرماتا ہے کہ اے مومنو فرشتوں تم بھی درود و سلام پڑھو، کیونکہ میں بھی پڑھتے ہیں۔ یہاں ہم کہتے ہیں کہ اپنے نبی کا ذکر، کیونکہ رب نے قرآن میں خود فرما دیا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، یعنی آپ کا نور جب منتقل دنیا میں ہوا، وہ آدم علیہ السلام کو، میں سمجھتا ہوں میری کوئی خطا ہو تو اللہ معاف کرے، لیکن جہاں تک میرا تجزیہ اور میں نے دیکھا ہے، کچھ کتابیں پڑھی ہیں، اس میں اگر کوئی غلط بات میرے منہ سے ہو تو معاف کرے اللہ، لیکن وہ حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو مٹی کا بنایا، ایک شناخت اس نے بھیجی کہ مجھے لوگ عبادت میری کریں اور وسیلے سے میرے محبوب کو، تو آپ کا نور منتقل کیا جس کو شیطان نے نہیں مانا اور وہ جنت سے نکالا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج وہ بھی اپنے آپ کو لعنت بھیجتا ہوگا، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ نور منتقل آدم سے ہو رہا ہے۔ تو آپ تو بشر تھے، آپ بشر ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر بھی ایسے کہ جو افضل البشر ہے، کہ افضل البشر ایسے کہ برسات تو ہوتی ہے اور ہزاروں لاکھوں اس میں کروڑوں بوندیں پڑتی ہیں، مگر کوئی بوند سمندر میں جا کے گرتی ہے جس کو ایک سیپ کھاتی ہے، اور وہ جا کے سمندر کے اندر ناظرین بیٹھ جاتی ہے، نیچے جو ایک موتی کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ تو یہ تو ایک ادنا سی مثال ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیا درجات میرے رب نے رکھے ہیں کہ دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہمیں اور فرما دیا درود و سلام پڑھو، آپ کے ذکر کو بلند فرما کے آپ کو بھیج رہا ہے۔ یعنی ہم تو جو اپنی بخشش درود و سلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، تو ہم اب درود و سلام پڑھتے ہیں تو ہم اپنی بخشش کے لیے کرتے ہیں۔ میرے نبی کے تو درجات ہی بلند فرما دیے، آپ کے تو اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے اور سورج اوپر ہو گیا، اور یہی اولیاء اللہ اور سب میں منتقل ہوئے اہل بیت میں، اور جتنے بھی سلسلے ملتے ہیں حضرت صاحب وہ میرا اہل بیت سے جا کے ملتے ہیں، صحابہ اکرام کے ہوں، اولیاء اکرام کے ہوں، جس کے بھی ہوں۔ تو جہاں رب نے اپنی نماز کو قائم رکھنے کے لیے 5 وقت فرض کی ہے، تو وہیں درود و سلام نمازیں بھی کر دیا ہے۔ اگر ہم نماز سے درود و سلام نکال لیتے ہیں تو میرا خیال نہیں، ایمان ہے میرا کہ نماز نہیں ہوگی۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ مزارات پہ لوگوں نے آ کے کچھ ایسا کر دیا ہے کہ بجائے رب کو سجدہ کرنے کے
मज़ार पे सजदा करने लगते हैं कि बाबा तुम ही दो, वसीला तो है लेकिन वो अल्लाह के नजदीक है, उनको किस तरीके से मांगने चाहिए दुआ, और इसके बारे में आप क्या अब फरमाएंगे? मैं आपको एक अर्ज करता चलूं कि पहली बात ये कि देने वाला मेरा रब है। बिला शक। जब आप सजदा करते हो तो उससे पहले वजू करते हो और उसके बाद अपने नियत करते हो। नियत के बाद आप सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका बारक अस्मुक, उसके बाद कुछ पढ़ते हो। आप अगर गए अपने बुजुर्ग के, अगर आप अपने बाप के हाथ चूम लेते हो, पांव चूम लेते हो, तो उसमें मना नहीं है, ना बिद्दत है ना शिरक है। इससे कि आप उसे बाप समझ से चूम रहे हो, औलिया अल्लाह समझ के नहीं चूम रहे कि आप मेरे बाप हो, मैंने आपके हाथ चूम लिए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये सजदा नहीं कहलाता, सजदा बगैर नियत के नहीं होता। लेकिन लोग जो उसे नहीं मानते, लेकिन मेरे नजदीक जो है सजदा बगैर, मतलब जानमाज पे रब को सिर्फ सजदा है बस, और किसी को नहीं, किसी को सिर्फ रब को वसीले से, अहले बैत के वसीले से सारे सिलसिले वहीं से मिलते हैं। वो है। लेकिन मैं एक बात कहूँ कि अल्लाह के सिवा किसी को नहीं। जी बिल्कुल, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, माबूद बरक है, और आका अलैहिस्सलाम अल्लाह के महबूब है। आप पे लाखों करोड़ दुरूद सलाम हो। बलगल उला बे कमाले ही, शफत बिजा बे जमाले ही, हसनत जमी व फसाले ही, सल्लल्लाहु अलैहि वाले ही। आप ये देखिए नाज़रीन, अभी मैं एक चीज देख रहा था और मैं अपने परवरदिगार की, यानी यहाँ पे मैं बात कर रहे उसकी, हम अगर छोटी छोटी सी भी चीजों को देखें तो उस वादा शरीफ के तितलियों में रंग भरे, परिंदों को बनाया, हर चीज में शफा सब रखा है। मैं एक चीज देख रहा था नाज़रीन, मैं रास्ते से गुजरा तो एक बकरी है, उसके 2 बच्चे, वो एक थन से 2 बच्चे दूध पी रहे हैं, और थोड़ी देर बाद में एक जगह गया गुजरा रास्ते में तो मेरे आंसू आ गए नाज़रीन। उसने एक जगह कुतिया के कई बच्चे थे और उसने उस कुतिया को उतने ही ठन रखे जितने के वो बच्चे थे। तो ये निजाम मेरे अल्लाह का है, ये देखने, ये सारी तमाम तारीफें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मेरे अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए है, और अपने महबूब के वसीले से उसने कायनात सजाई है। बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब। नाज़रीन, ये प्रोग्राम आपको जरूर हर मुसलमान को इंशाअल्लाह अच्छा लगेगा। मजीद हम ज़ियारतों की तरफ और तमाम जितने बड़े बड़ी हस्तियां हैं उनके क्या रुतबात रहे हैं, क्या खिदमात रही हैं आलिम दीन के लिए, आलिम इस्लाम के लिए, इंशाअल्लाह चलते रहेंगे। लेकिन इसके लिए आप हमारे प्रोग्राम को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। सन इंटरनेशनल.tv लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। आपका खादिम सैयद अलीम नवाज, सन टीवी। Yeah.